فرعون ایک ایسا نام ہے جو طاقت، عزم اور کبھی نہ ختم ہونے والی حکمرانی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ مصر کی تاریخ میں فرعونوں کا دور ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ فرعون مصر کے حکمران تھے جو خود کو دیوتا کی طرح مانتے تھے اور اپنی حکمرانی کو الہی حکم سمجھتے تھے۔ ان کی طاقت اور عظمت کا ذکر قدیم مصری تاریخ میں کثرت سے ملتا ہے، لیکن یہ طاقت ہمیشہ ان کے لیے خوش آئند ثابت نہیں ہوئی۔ فرعون کا نام اکثر ظلم و ستم اور اپنی عوام پر بے پناہ سختیوں کے حوالے سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ فرعون کا لقب سب سے پہلے تقریباً 3000 سال قبل مسیح میں استعمال ہونا شروع ہوا۔ اس وقت مصر ایک متحدہ ریاست میں تبدیل ہو چکا تھا اور اس کا حکمران فرعون کہلانے لگا۔ فرعون نہ صرف ملک کا حکمران تھا بلکہ مذہبی رہنما بھی تھا۔ وہ خود کو سورج کا بیٹا سمجھتا تھا اور اپنی عوام سے اسی لحاظ سے برتاؤ کرتا تھا۔ فرعون کے دور میں مصر ایک عظیم سلطنت تھی۔ فرعون کی طاقت کا مظاہرہ ان کی عظیم تعمیرات سے ہوتا تھا۔ ان کی حکمرانی کے دور میں اہرام مصر، معبد اور دیگر عظیم عمارات تعمیر کی گئیں جو آج بھی دنیا کے عجائبات میں شمار ہوتی ہیں۔ فرعون خوفو نے عظیم ہرم گیزا کی تعمیر کروائی جو آج بھی دنیا کا سب سے بڑا اور قدیم عجوبہ سمجھا جاتا ہے۔ اہرام مصر کی تعمیر ایک انتہائی محنت طلب اور پیچیدہ کام تھا۔ لاکھوں مزدوروں نے دن رات محنت کر کے ان عظیم عمارات کو کھڑا کیا۔ ان اہراموں کی تعمیر میں فرعون کی بے پناہ دولت، طاقت اور محنت کی جھلک ملتی ہے۔ ان عمارات کو دیکھ کر آج بھی انسان حیران رہ جاتا ہے کہ قدیم مصر کے لوگ اتنی عظیم عمارت کیسے بنا سکتے ہیں۔ فرعون کی زندگی شاہانہ تھی۔ ان کے محلات میں ہر طرح کی آسائشیں موجود تھیں۔ ان کے پاس بے شمار دولت، زیورات اور قیمتی اشیاء تھیں۔ فرعون کی زندگی میں ان کے خاندان کا بھی اہم کردار ہوتا تھا۔ ان کی بیویاں اور بچے بھی شاہانہ زندگی گزارتے تھے۔ فرعون کی زندگی میں مذہب کا بھی بہت اہم مقام تھا۔ وہ خود کو دیوتا مانتا تھا اور اپنی رعایا سے بھی یہی توقع کرتا تھا کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ فرعون کے دور میں مختلف دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی۔ فرعون کی طاقت کے ساتھ ساتھ ان کی حکومت میں ظلم و ستم بھی شامل تھا۔ فرعون کے دور میں عوام پر بے پناہ سختیاں کی جاتی تھیں۔ ان کی محنت کو فرعون کی عظیم عمارت کی تعمیر کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ عوام کو بھاری ٹیکس ادا کرنے پڑتے تھے اور فرعون کی مرضی کے خلاف کسی بھی کام کی اجازت نہیں تھی۔ فرعون کے ظلم کی ایک نمایاں مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرعون نے بنی اسرائیل کے تمام لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تاکہ کوئی بھی ان کی حکومت کے لیے خطرہ نہ بن سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ایک ٹوکری میں ڈال کر دریا نیل میں بہا دیا، جہاں فرعون کی بیٹی نے انہیں پایا اور پرورش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہو کر فرعون کے خلاف آواز اٹھائی اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ فرعون نے ان کی بات کو رد کر دیا اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم جاری رکھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوششوں اور اللہ کے حکم سے فرعون کو شکست ہوئی اور بنی اسرائیل کو آزادی ملی۔ فرعون کی داستان کا سب سے عبرتناک پہلو ان کا انجام ہے۔ فرعون کی ضد اور تکبر ان کی تباہی کا سبب بنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور اللہ کی مدد سے فرعون کے جادوگروں کو شکست ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالنے کی کوشش کی تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا۔ قرآن اور بائبل دونوں میں ذکر ملتا ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا عصا کو دریائے نیل پر ماریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے مارنے سے دریا 2 حصوں میں بٹ گیا اور بنی اسرائیل کو گزرنے کا راستہ ملا۔ جب فرعون اور اس کی فوج نے ان کا پیچھا کیا تو دریا دوبارہ اپنی حالت میں آ گیا اور فرعون اور اس کی فوج غرق ہو گئی۔ فرعون کی ممی آج بھی موجود ہے اور مصری عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ فرعون رمسیس II کی ممی خاص طور پر مشہور ہے جو 1881 میں دریافت ہوئی۔ اس ممی کی دریافت سے مصری تاریخ کے مطالعے میں بے پناہ مدد ملی اور قدیم مصر کی ثقافت اور حکمرانی کے بارے میں بے شمار معلومات حاصل ہوئیں۔ فرعون کی ممی کی دریافت سے ان کی ظاہری شکل و صورت اور ان کی زندگی کے بارے میں بھی بہت کچھ معلوم ہوا۔ ان کی ممی کی حالت آج بھی اچھی ہے اور یہ مصری عجائب گھر میں محفوظ ہیں۔ اس ممی کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ قدیم مصری لوگ ممی سازی میں کتنے ماہر تھے۔ فرعون کی کہانی نہ صرف مصری تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے بلکہ یہ ایک سبق آموز داستان بھی ہے۔ فرعون کی طاقت، عزم اور حکمرانی کی داستانیں آج بھی زندہ ہیں۔ ان کی عظیم تعمیرات، اہرام مصر
اور معابد آج بھی دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ فرعون کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ظلم و ستم اور تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے کوئی بھی طاقت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے فیصل ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔